بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ترجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سورہ فجر کی آخری 4 آیات مجیدہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ فجر کی عظمت یہ ہے کہ اس کو حسین کا سورہ کہا جاتا ہے۔ وسائل شیعہ میں ایک روایت ہے کہ جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اقرؤوا سورۃ الفجر فی فرائضکم و نوافلکم فإنہا سورۃ للحسین علیہ السلام۔ امام فرماتے ہیں کہ سورہ فجر کو اپنی نوافل اور فرائض نمازوں میں پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ حسین کا سورہ ہے۔ کسی شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا ابن رسول اللہ، یہ کیسے حسین کا سورہ ہے؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کیا آپ نے اس سورہ میں یہ آیات مجیدہ نہیں پڑھی کہ ارشاد قدرت ہو رہا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ۔ یہاں پر نفس مطمئنہ سے مراد امام حسین علیہ السلام ہے، اس لیے یہ سورہ حسین کا سورہ ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا، من قرأہا کان مع الحسین یوم القیامت فی درجتہ، کہ جو بھی اس سورہ کو پڑھے گا وہ قیامت کے دن امام حسین علیہ السلام کے درجے میں ہوگا۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، ان 4 آیات میں سے پہلی آیت میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے، یا ایتها النفس المطمئنہ۔ اس آیت میں اس نفس کو ندا دی جا رہی ہے جو نفس ایمان اور یقین کی اس منزلت پر فائز ہے کہ دنیا میں وہ شک کے مضطرب ہونے سے محفوظ اور مطمئن ہے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے مطمئن اور محفوظ ہے۔ یہ وہ نفس ہے کہ جو معرفت الہی رکھتا ہے اور اپنی معرفت بھی رکھتا ہے، اور پھر یہ مقام مطمئنہ پر پہنچ جاتا ہے۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے ذریعے نفس اس حالت میں آ جائے کہ نفس مطمئنہ ہو جائے؟ تو سورہ رعد میں ارشاد قدرت ہو رہا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر الہی ہے کہ جس کے ذریعے نفس مطمئنہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد ہے، ارجعی الی ربک۔ اس آیت میں پروردگار کی طرف رجوع کا حکم ہے، اور رجوع کا معنی یہ ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اس رجوع کی 2 قسمیں ہیں، ایک رجوع اضطراری ہے اور ایک رجوع اختیاری ہے۔ رجوع اضطراری یعنی کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت کی طرف جانا ہے، یہ رجوع اضطراری ہے۔ اور شہید کی موت اور شہید کا اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا اور رجوع کرنا، یہ رجوع اختیاری ہوتا ہے، اس لیے کہ شہید اپنے اختیار سے اپنی جان کو جان آفرین کے سپرد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حوالے کرتا ہے اور شہید ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس نفس کی حالت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ راضیۃً مرضیہ۔ راضیۃً کا مطلب یہ ہے کہ یہ نفس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہے، یعنی دنیا میں اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی ہے، اور موت کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف جانے کے لیے راضی ہے،
اور موت کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والے انعامات پر راضی ہے۔ اور مرضیہ کا معنی یہ ہے کہ جس طرح یہ نفس اپنے پروردگار سے راضی ہے، اسی طرح پروردگار بھی اس نفس سے راضی ہے، اور یہی خوشنودی پروردگار اس نفس کے لیے دنیا میں سب سے بڑا بنیادی مقصد تھا، جس کو حاصل کرنے کے لیے یہ اپنے رب کی رضا میں راضی رہا۔ اس لیے ارشاد قدرت ہوتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی وہ نعمت ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد فرمایا فادخلی فی عبادی، کہ میرے بندوں میں داخل ہو جا۔ یہاں پر بندوں سے مراد عام بندے نہیں ہیں، بلکہ جن لوگوں نے حق کے بندگی عطا کیا اور عبودیت کی معراج پر پہنچ گئے، ان میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پر ان سے مراد عباد صالحین ہیں کہ حکم ہے کہ یہ نفس میرے صالح بندوں میں داخل ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا وادخلی جنتی، جنت کو اپنی جنت فرما کر جنت کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ جو شے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو جاتی ہے وہ بلند اور بالا ہو جاتی ہے۔ یہاں پر میری جنت کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جنت کی عظمت اور بلندی کو بیان کیا ہے۔ ناظرین محترم، سامعین کرام، جب ہم اس آیت کے ضمن میں روایات کو دیکھتے ہیں تو اصول کافی میں ایک روایت ہے کہ جس میں ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ ابن رسول اللہ، کیا مومن موت کو پسند نہیں کرتا؟ تو امام نے فرمایا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ملک الموت مومن کے پاس آتا ہے تو مومن پریشان ہو جاتا ہے۔ اس وقت یہ ملک الموت مومن سے کہتا ہے کہ اے ولی خدا، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، اس خدا کی قسم جس نے محمد کو مبعوث کیا، میں تیرے مہربان باپ سے بھی اس وقت زیادہ شفیق اور احسان کرنے والا ہوں۔ اس کے بعد یہ فرشتہ اس مومن بندے سے کہتا ہے کہ اپنی دونوں آنکھیں کھولیے۔ جب وہ آنکھیں کھولتا ہے تو اپنے سامنے محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین اور باقی اماموں کو سامنے پاتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ہستیاں آپ کی رفیق ہونے والی ہیں۔ تو اس وقت یہ مطمئن ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی روح سے ایک ندا آتی ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے ان ہستیوں پر مطمئن ہو جانے والے نفس، ارجعی الی ربک، اپنے پروردگار کی طرف لوٹا، فادخلی فی عبادی، میرے ان بندوں یعنی محمد و آل محمد علیہم السلام میں شامل ہو جا، اور پھر میری جنت میں داخل ہو جا۔ سامعین محترم، ناظرین کرام، ان روایات میں ان آیات کے مصادیق کو بیان کیا گیا ہے کہ نفس مطمئنہ سے کیا مراد ہے۔ تو نفس مطمئنہ سے مراد ایک بندہ مومن، ایک ولی، ایک نبی، ایک وصی بھی ہو سکتا ہے۔ یقیناً انبیاء، اولیاء نفس مطمئنہ کے مصادیق ہیں، اس لیے کہ انہی کے بارے میں ارشاد قدرت ہوتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ قیامت کے دن نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا، اطمینان کے درجے پر فائز ہوں گے۔ لیکن جب ہم تاریخ کو دیکھتے ہیں اور خارجی حقائق کو دیکھتے ہیں تو اس آیت کا صریح اور واضح مصداق حضرت امام حسین علیہ السلام کی شخصیت نظر آتی ہے، اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام اللہ کی رضا میں اس طرح راضی ہوئے کہ فرمایا ترکت الخلق ترًا سواک، کہ اے پروردگار عالم، میں نے تیرے لیے اپنی پوری دنیا کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ اور پھر یہ واقعہ کربلا میں اپنے تمام احباب، اقارب، رشتہ دار سب کو قربان کر کے خود امام حسین علیہ السلام اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے جب میدان میں اترتے ہیں اور جنگ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ندا آتی ہے
या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी राज़ियतन मरज़िया। अल्लाह ताला की इस निदा पर लब्बैक कहते हुए मेरे मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार को नियाम में दाखिल किया और वापस पलटे और रिज़ा और तस्लीम की इस मंज़िल पर फायज़ थे कि कहीं से तीर आ रहा था, कहीं से पत्थर आ रहे थे, तो कहीं से नेज़े बरस रहे थे, लेकिन इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने परवरदिगार की इस निदा पर लब्बैक कहते हुए एक मकाम पे सजदा रेज़ होते हैं और फरमाते हैं रिज़न बेरिज़ाही व तस्लीमन लिअम्रिह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तस्लीम और रिज़ा की उस मंजिल पर फायज़ हुए कि आज तक बल्कि क़यामत तक ये आवाज़ आती रहेगी कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। और किसी ने क्या खूब कहा है कि ये नहीं कहना चाहिए कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस्लाम ज़िंदा होता है बस करबला के बाद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।